میرا بیٹا پڑھ لکھ کر بڑا افسر بنے گا، کل تیرے امتحان ہے اور تجھے امتحان کی کوئی فکر نہیں۔ اسی طرح رب العالمین بڑے پیار سے ملا کرتا ہے، اقترب للناس حسابهم، لوگوں کے حساب و کتاب کا وقت قریب آ گیا، لیکن لوگوں کو اس کی کوئی پرواہ نہیں، لوگوں کو اس امتحان کی کوئی پرواہ نہیں۔ حالانکہ موت کا وقت رب العالمین نے مقرر فرما دیا، وہ موت ایسی بے رحم ہے، نہ کسی کے بے بیوی کی اسے پرواہ ہے، نہ کسی کے یتیم ہونے کا اسے کوئی اندیشہ ہے، نہ کسی کے بے اولاد ہو جانے کا اسے کوئی ڈر ہے۔ اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون۔ فرمایا جب بھی کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے، ایک لمحے کے لیے نہ ہم اسے آگے جانے دیتے ہیں نہ پیچھے جانے دیتے ہیں۔ اگر وہ گھر کی دہلیز پار کر رہا ہے، اس نے ایک قدم گھر کے اندر رکھا، دوسرا قدم گھر کے باہر ہے، اگر وہی لمحہ وہی وقت اس کی موت کا ہے، ہم دوسرا قدم اندر رکھنے کی بھی اجازت نہیں دیتے۔ اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، ایک لمحے کی بھی آگے پیچھے ہونے کی اجازت نہیں دیتے۔ جیسے دنیا میں آپ دیکھتے ہیں کسی زمانے میں گھڑیوں کی چابیاں بھرا کرتے تھے، کسی کی چابی 24 گھنٹے کام کرتی، کسی کی چابی ہفتے بھر کام کرتی۔ آج ہم سیل ڈالتے ہیں گھڑیوں میں، سیل ذرا زیادہ طاقتور ہوتے ہیں، گھڑیوں میں کم از کم سال تو نکال ہی جاتے ہیں، ورنہ 4 3 5 سال بھی نکال جاتے ہیں۔ لیکن جیسے وہ سیل ختم ہوتا ہے، رات کا 1 بجا ہو، دن کا 1 بجا ہو، رات کے 12 بجے ہو، دن کے 11:30 بجے ہو، 10:05 ہوئے ہو، 2:01 ہوا ہو، جیسے سیل ختم ہوتا ہے گھڑی کی سوئی وہی رک جاتی ہے۔ آپ انسانوں کی زندگیوں کی رب العالمین نے چابی بھر دی ہے، سیل ڈال دیا ہے۔ کسی کا سیل 80 سال کام کرتا ہے، کسی کا 90 سال کام کرتا ہے، کسی کا 16 سال کام کرتا ہے۔ کوئی پیدا ہوتے ہی اپنے کرنٹ کو چھوڑ دیتا ہے، جدو اس گھڑی کی چابی مک جانی، تد یہ گھڑی چلتی چلتی رک جانی۔ اللہ رب العالمین نے جتنی آپ کی زندگی کی چابی بھر دی ہے، یہ چابی اتنا کام کرتی ہے۔ ارے یہ مت سوچو کہ ہم بوڑھے ہوں گے داڑیاں رکھ لیں گے، بوڑھے ہوں گے تو نمازیں پڑھ لیں گے، بڑی عمر کو آئیں گے تو روزے بھی رکھ لیں گے۔ مولوی صاحب جب کسی کو نصیحت فرماتے ہیں، بیٹا داڑھی رکھ لو، بیٹا مسجد میں آیا کرو، بیٹا نمازیں پڑھا کرو، آگے وہ پلٹ کے کہتا ہے، مولوی جی جب آپ کی عمر کو آئیں گے تب ہم بھی داڑھی رکھ لیں گے۔ ارے کس نے دیکھا ہے کہ رب العالمین مولوی صاحب کی عمر تک تمہیں پہنچنے دے گا کہ نہیں؟ دنیا میں کتنے پوتے نواسے ہیں جن کے جنازوں کو ان کے نانا اور دادا نے کندھے دیے۔ یہ مت بھولیے کہ آدمی بوڑھا ہوتا ہے تو دکست ہوتا ہے، فوت ہوتا ہے۔ آدمی جوانی میں بھی بعض تو کلیاں بن کھلے مرجھا جاتی ہے،
रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गोद में हजरत मारिया बिनती रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का लफ्ज़ जिगर आपका बेटा इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपकी गोद में आपको पकड़ाया गया। आपने अपने बेटे को हाथ में थामा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ में थामा। आखिरी हिचकियां ले रहा है, आखिरी हिचकी आपके हाथ में उस बच्चे ने ली, हमेशा के लिए आंखें बंद हो गई। अल्लाह के हबीब की आंखों से आंसू जारी हो गए और फरमाया इन्ना बिफिराकिका लमहज़ूनून या इब्राहीम, इब्राहीम तेरी जुदाई का हमें बहुत दुख हुआ है, हम सब्र के सिवा कर कुछ नहीं सकते। आमना के लाल की गोद में आपका लफ्ज़ जिगर दुनिया से रुखसत हो जाता है, आप रूह को रोक नहीं सके, आप उसे फौत होने से बचा नहीं सके। अल्लाह ने आपके हाथों में आपके लफ्ज़ जिगर का दम तोड़ा ताकि पूरी दुनिया देख ले, पूरी की पूरी दुनिया देख ले ये जिंदगी हो या मौत, ये सब कुछ ऊपर वाले के हाथ में है, अल्लाह रब्बुल आलमीन के हाथ में है। ऐनमा तकूनू युदरिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिन मुशय्यदा, फरमाया तुम जहां कहीं भी छुप जाओ, बंद करूं के अंदर भी क्यों ना जाकर के छुप जाओ, युदरिकुमुल मौत, मौत तुम्हें आके रहेगी, मौत तुम्हें जरूर आके रहेगी, कहीं भी छुपने की जगह। और हदीस में आता है जिस बंदे की हमने जहां मौत लिखी होती है, हम उस बंदे को वहां का काम करवा दें। बंदा कराची में बैठा है, मौत उसकी लाहौर में लिखी है, अल्लाह ताला उसको ऐसा काम दिलवा देता है, वो कराची छोड़कर लाहौर आता है मरने के लिए, खुद आता है मरने के। और अल्लाह ने ये चीजें ऐसी राज में रखी हैं, किसी को नहीं पता कि मेरी मौत कहां लिखी। अल्लाह को पता है, लेकिन बंदे को पता है। अगर मुझे पता होता कि मेरी मौत लाहौर में लिखी है, मैं तो अपनी नस्लों को भी रोक के जाता कि लाहौर कभी नहीं है, लाहौर सारी दुनिया का निजाम खत्म हो जाता। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की दरबार में जिन्नात भी होते थे, परिंदे भी होते थे, इंसान भी होते थे, हैवानात भी होते थे। आप सबसे बातें करते, बातें सुनते। तो मलकुल मौत आया, सुलेमान अलैहिस्सलाम से कुछ बातें करने लगा और बातें करके चला, जिसे हम इजराइल कहते हैं, मौत का फरिश्ता। बातें करके चला गया। जब वो चला गया तो वो बंदा सुलेमान अलैहिस्सलाम के असहाब में से था। हज़रत सुलेमान के करीब किया और कहा कि मेरी एक परेशानी का हल करो। बोले ये जो फरिश्ता भी आपके पास आया था, मुझे बड़ा घूर घूर के देख रहा, घूर घूर के देख रहा। किसी घर में फौत भी हो जाए ना, अक्सर ये ख़वातीन में ज़ईफ़ और इंतकाली बहुत होती, मैयत का चेहरा नहीं देखने जाती। औरत भी हो ना मरी, उसका चेहरा नहीं देखती कि वो इजराइल वहीं आस-पास कहीं होगा, मैं जाऊंगी, मुझे भी देख लेगी, फिर अगले दिन मेरे घर पे आ जाए। ये वह इजराइल को देखने की जरूरत नहीं है। अल्लाह ताला उसको लिस्ट पकड़ा दी
کس کی موت کہاں لے بے واقع کر اللہ تعالیٰ نے اس کو تو اس حساب سے اسی ٹائم سے آتا. اب وہ بندہ سلیمان علیہ السلام سے کہتا ہے میں بہت گھبرا رہا ہوں کہ یہ جو ملک الموت مجھے گھور گھور کے دیکھ رہا تھا تو اس کے ارادے مجھے کچھ خطرناک لگتا ہے. سلیمان علیہ السلام نے کہا اچھا تو کیا چاہتا ہے؟ تو اس نے ایک خوبصورت وادی کا نام بتایا کہ آپ ہوا سے کہیں مجھے اڑا کے فلاں وادی میں پہنچا. وہ بڑی سرسبز و شاداب ہے، جیسے یہاں آپ کا گرمی سے دل ہوتا ہے تو آپ نتیا گلی چلتے ہیں، مری چلتے ہیں، یا اور ٹھنڈی ٹھنڈی خوبصورت سی پہاڑیاں ہیں، کاغان ہے، ادھر سوات ہے، اس طرف چلتے ہیں. تو اس نے بھی ایسے کوئی وادی بتا دی. سلیمان علیہ السلام نے ہوا سے کہا اس کو اڑاؤ فلاں وادی میں پہنچا. وادی پہنچا، ٹائم بھی نہیں لگا، فٹافٹ اسرائیل دوبارہ آئے سلیمان علیہ السلام کے پاس آ کر کے کہا سلیمان علیہ السلام نے کہ کہاں سے آ رہے؟ کہا فلاں وادی سے آ. بولے وہاں تو ہم نے اپنا ایک ساتھی بھیجا ہے. بولے اسی سے تو ہو کے رہا ہے. تو انہوں نے کہا کیا بات؟ وہ تو پہلے تم سے ڈرا ہوا تھا، کہہ رہے تھے مجھے گھور گھور کے دیکھ رہا تھا. بولے اللہ نے مجھے جو لسٹ پکڑائی تھی اس بندے کا نام تھا کہ اس کو مارنا ہے اس وادی میں، اور وہ یہاں سے بہت دور تھی اور ٹائم تھوڑا تھا. اتنے تھوڑے وقت میں وہاں اس کو کیسے مارتا؟ میں خود پریشان بیٹھا تھا. تو اس نے آپ سے کہا کہ ہوا کے ذریعے مجھے وہاں پہنچا دو. وہ وہاں اترا، میں پہلے سے وہاں اس کا انتظار کرتا. اور ٹھیک اسی لمحے جو لمحہ اللہ رب العالمین نے ٹائم کا دیا تھا اسی لمحے وہ وہاں پہنچا اور موت کے فرشتے نے اپنا کام کیا. فرمایا کل من علیہا فان ویبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ساری کی ساری کائنات رب العالمین فنا کی تلوار چلا دے گا. باقی رہنے والی اللہ رب العالمین کی ذات ہے، ساری کائنات بن جائے گی. اسی لیے رب العالمین نے اپنے بندوں کو اپنی ذات سے ڈراتے ہوئے کہا یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. اے لوگو اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اس لیے کہ جس رب نے قیامت کا سلسلہ برپا کرنا ہے اس رب سے ڈرو. قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے. آج دنیا میں زلزلے آتے ہیں. لاہور میں زلزلہ آتا ہے، کراچی والے محفوظ رہتے ہیں. کراچی میں زلزلہ آتا ہے، لاہور والے محفوظ رہتے ہیں. ایک شہر والے دوسرے شہر کی مدد کو پہنچ جاتے ہیں. لیکن فرمایا قیامت کا جو زلزلہ آنے والا ہے وہ ایک شہر میں، ایک علاقے میں، ایک ضلع یا بستی میں، ایک ملک میں نہیں آئے گا. فرمایا پوری کی پوری زمین اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض
کو تیل نہیں ملتا، اللہ کہتا ہے زمین خود بخود بغیر کسی کمپنی کو ٹھیکہ دیے اپنے سارے کے سارے خزانے باہر نکال دے گی۔ اخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها، انسان یہ ساری تبدیلیاں دیکھے گا اور کہے گا اس زمین کو کیا ہو گیا۔ یومئذ تحدث اخبارها، یہ زمین اپنی ساری خبریں بیان کرے گی۔ رات کی تاریکی میں، دن کے اجالے میں، شام کے سناٹے میں کس نے کس کو قتل کیا، کس نے کس کو گالی دی، کس نے کس کی غیبت کی، کس نے کس کی عصمت دری کی، یہ زمین گواہیاں دے گی، یہ زمین گواہی دے گی۔ اس گواہی کو آپ جھٹلا نہیں سکیں گے۔ یومئذ تحدث اخبارها، یہ زمین تو رازوں کا خزانہ ہے، یہ سارے خزانے اگل دے گی، ساری خبریں بیان کرے گی، سب کچھ بتا دے گی۔ ارے صرف زمین ہی ہماری مخالف نہیں ہوگی، اللہ کا قرآن کہتا ہے یوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتکلمنا ایدیہم، ہم تمہاری زبان پر چپ کی مہر لگا دیں گے، تمہارے خلاف تمہارے ہاتھ گواہی دیں گے، تمہارے پاؤں تمہارے خلاف گواہی دیں گے۔ ارے اس وقت تیرا کون ہوگا؟ ہمارے ہاتھ بھی تو ہمارے نہیں ہوں گے، ہمارے پاؤں بھی تو ہمارے نہیں ہوں گے، گواہیاں دیں گے۔ کتنا کڑا نظام ہے۔ روزانہ فجر کی نماز میں، عصر کی نماز میں 2 ڈیریاں رب العالمین کے پاس جاتی ہے روزانہ۔ جو فرشتے عصر کو آتے ہیں وہ ساری رات رہتے ہیں، فجر کو چلے جاتے ہیں ہماری ڈیری میں، اور جو فجر میں آتے ہیں وہ سارا دن رہتے ہیں، عصر کو چلے جاتے ہیں۔ روزانہ یہ 2 ڈیریاں جاتی ہیں۔ دوسرا ہفتے والی ڈیری، ہر جمعرات اللہ رب العالمین یہ الگ ڈیری اللہ کے پاس جاتی ہے، ہفتے وار ڈیری۔ پھر یہ کرامن کاتبین ہمارے کندھوں پر بیٹھے، ایک اچھائیاں لکھتا ہے، ایک برائیاں لکھتا ہے۔ یہ ڈیری الگ ہے، ایک سالانہ ڈیری ہے، ایک سالانہ ڈیری ہے جو رب العالمین کے پاس شب قدر میں جاتی ہے، اللہ کے پاس جاتی ہے، سارے سال کا اس کا ریکارڈ وہاں جاتا ہے۔ قیامت والے دن ہمارے لیے وہ کرنے کا کوئی راستہ نہیں، کوئی راستہ نہیں۔ جیسے آج کل ایسا دور ہے نا کہ کوئی الزام لگاتا ہے کہ اس نے میری مرغیاں پکڑی، وہ کہتا ہے میں نے نہیں، قسم کھا لیتا میں نے نہیں، مسجد میں کھڑا ہو کر قرآن اٹھا لیتا ہے میں نے نہیں پڑھی، وہ جیب سے موبائل نکالتا ہے، ساری ویڈیو نکالتا ہے، پھر وہ سر نیچے کر کے کھڑا ہوتا ہے کہ میں نے قرآن بھی اٹھا لیا، مسجد میں بھی آ گیا، قسم بھی کھا لی، موبائل میں ساری ویڈیو دیکھ رہی، کس طرح آیا ہے، کس طرح اس نے مرغیاں پکڑی ہیں، کس طرح یہ چرا کے گیا ہے۔ اب وہ انکار نہیں کر سکتا۔ موبائل میں تو پھر بھی کبھی نہ کبھی ہو سکتا ہے بیٹری ختم ہو جائے، اس نے بھی ڈبے کا دروازہ کھولا ہو اور بیٹری ختم ہو جائے، آگے ویڈیو بنی۔ اللہ کے ہاں جو ریکارڈنگ سسٹم ہے ویڈیو بنانے کا، مووی بنانے کا، اس کی فیکٹری نہیں ختم۔ فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، ایک رائی کے دانے کے برابر بھی پسینے سے کی ہوگی، خَيْرًا يَرَهُ،
زندگی کی فلم دکھا دی، وہ کرنے کی کوئی گنجائش ہی نہیں، کوئی گنجائش۔ میرے بھائی، دنیا میں رہ کر اس کی تیاری کیجیے۔ دنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی، اس کی تیاری کیجیے، ورنہ اللہ رب العالمین نے ایسے ایسے فرشتے، ایسے بے رحم دوزخ کے دروگے اللہ نے بنائے، مار 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 کے بندے کا کچومر نکال لیتے، انہیں ترس بھی نہیں آتا، ترس بھی نہیں آتا۔ لا یعصون اللہ ما امر، اللہ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کرتے فرشتے، اللہ نے جو ڈیوٹی لگا دی ہے کوئی کوئی ہے۔ میرے بھائی، ایسا بھی حساب نہیں، لوگوں نے ایسا سمجھا ہوا ہے جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے نا پولیس کا جو نظام ہمارے یہاں ہے، آپ پیسے سے کچھ بھی کرا دیں، لوگ جیل میں ہوتے ہیں، وہ پیسوں سے باہر بھائی کی شادی میں ہو کے بھی آ جاتے ہیں، واپس پھر جیل میں آ کے پیسے سے بہت کچھ۔ لوگ سمجھتے ہیں اللہ کے ہاں بھی شاید کوئی ایسا ہی سسٹم ہے، ہر جمعرات کو روح لوگوں کی واپس آتی، ہر جمعرات کو روح واپس آتی، پھر چلی بھی جاتی، چلی بھی جاتی، واپس بھی آتی، چلی بھی جاتی۔ اور عجیب مولوی کیا کام کرتے ہیں، ایسا لگتا ہے انہیں مرنا ہی نہیں۔ فجر کی نماز پڑھائی، مقتدیوں کی طرف رخ کر کے بیٹھے، جس کا ابا کل یا پرسوں فوت ہوا تھا اس کو بلایا، بیٹا ادھر آنا تھا، پھر اس کو بولتے ہیں بیٹا کیا بتائے، رات تمہارے ابا میرے خواب میں آئے تھے، بڑی بری حالت تھی، تن میں کپڑا نہیں تھا، پیٹ پورا اندر پھنسا ہوا تھا، ایسا لگ رہا تھا جیسے کتنے دنوں سے کھانا نہیں کھایا۔ اب وہ بیچارہ سیدھا سادہ، اچھا بڑی صاحب آپ مجھے بتائیں مجھے ابا کے لیے کیا کرنا ہے؟ بولے پہلے تو دیکھ پکاؤ ہمارے مدرسے کے بچوں کو کھلاؤ، پھر کوئی کپڑے لاؤ ہمارے بچے کو، جو مدرسوں کے بچے ہیں بنا دو، تمہارے ابا کی کپڑے بھی ہو جائیں گے اور تمہارے ابا کا پیٹ بھی بن جائے گا۔ کراچی میں ہمارے سید بدر الدین شاہ صاحب راشدی رحمۃ اللہ علیہ تھے، وہ فرمایا کرتے تھے یہ جو مولوی کا پیٹ ہوتا ہے نا، یہ لیٹر باکس کی طرح ہوتا ہے کہ لفافے پر جو پتہ آپ لکھو گے اور لیٹر باکس میں ڈالو گے وہ وہی پہنچ جائے گا۔ جس پلیٹ پر نانا کا دادا کا جس کا بھی نام لکھ کر مولوی کے پیٹ پہ ڈالو گے وہ نانا دادا کو پہنچ جائے گی۔ یہ لیٹر باکس، مولوی کا جو پیٹ ہے یہ لیٹر باکس۔ جو بات میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ ایک بندے نے بھی کبھی مولوی صاحب سے یہ نہیں پوچھا کہ مولوی صاحب آخر اس کی کیا وجہ ہے کہ ابا ہمارا ہے اور خواب میں جب بھی آتا ہے تمہارے آتا ہے، میری اماں جب سے رو رہی ہے کہ میں چاہتی ہوں کہ مرنے سے پہلے ایک دفعہ تمہارے ابا کو دیکھ لوں، اس کی بھی خواب میں نہیں آتا۔ مولوی صاحب سے رشتہ بھی کوئی نہیں ہے، لیکن اس کے خواب میں ہر دوسرے تیسرے دن آ جائے، کوئی نہیں پوچھتا۔ میرے بھائی، جب ایک دفعہ روح نکل جاتی ہے واپس گھومنے تو کیا اس کی قبر میں بھی نہیں آتی، قبر میں بھی نہیں آتی۔ حدیث میں آتا ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے والد عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ غزوہ احد میں شریک ہوئے۔ حضرت جابر بڑے افسردہ بیٹھے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جابر کیا بات؟ کہا اللہ کے رسول، والد فوت ہو
اور ایک بات بتائی، کہا کہ جابر جتنے بھی شہدائے احد تھے نا اس میں تیرا ابا بھی شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جنت میں ان سے پوچھا کہ تم مجھ سے کچھ مانگو اور میں تمہیں دوں، مانگو اور میں تمہیں دوں۔ انہوں نے کہا یا اللہ تو نے بن مانگے ہمیں بہت کچھ دے رکھا ہے، لہذا ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ اللہ نے کہا نہیں، ضرور تم کچھ مانگو۔ پھر انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ضرور اللہ سے کچھ مانگے بغیر جان نہیں چھوٹے گی، ضرور مانگنا پڑے گا۔ اب حدیث کے الفاظ مسلم شریف کی روایت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہوں نے کہا اللہ ضرور تو اگر ہمیں کچھ دینا چاہتا ہے، ان ترد ارواحنا الی اجسادنا کہ نقتل فی سبیلک مرۃ اخری، اللہ اگر تو ضرور کچھ ہمیں دینا چاہتا ہے تو ہماری روحوں کو واپس ہمارے جسموں کو بھیج دے، ہماری روحوں کو واپس ان ترد ارواحنا الی اجسادنا، ہماری روحوں کو واپس ہمارے جسموں کی طرف بھیج دے، کہ نقتل فی سبیلک مرۃ اخری، تاکہ ہم تیرے راستے میں دوبارہ اسی طرح جہاد کریں اور دوبارہ شہادت کا یہ لطف اور لذت اور مزہ دوبارہ حاصل کریں۔ اب شہید کو قرآن زندہ کہتے ہیں، شہید کو قرآن زندہ کہتا ہے لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، جو لوگ اللہ کے راستے میں قتل ہو گئے انہیں مردہ نہ کہو، انہیں مردہ نہ کہو، بل احیاء عند ربهم يرزقون، بلکہ وہ زندہ ہیں اور اللہ کے ہاں کھاتے پیتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ شہید کو مردہ نہ کرو۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں شہید ہوتا کون ہے؟ شہید ہوتا کون ہے؟ کسے شہید کہتے ہیں؟ جو میدان جہاد میں گردن کٹوا لے یا گردن بچا لے، کسے شہید کہتے ہیں؟ اور مرا ہوا کسے کہتے ہیں؟ جو گردن بچا لے یا گردن کٹوا لے؟ شہید ہونے کے